سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا، وَمِنْكَ وَمِن نُوح، اور اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے میثاق بڑا مضبوط، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام سے لیے گئے ایک میثاق اور ایک عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے شروع میں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر اللہ پاک نے یہ حکم دیا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو پیغام آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے آیا ہے آپ اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اسی بات کی اللہ پاک نے یوں وضاحت کی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آپ علیہ السلام سے قبل تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے سارے بولیں آخری نبی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب سے ہی یہ معاہدہ تھا کہ ہر نبی علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں سب سے پہلے اللہ کے پیغام کی خود پیروی کرے گا، خود اس پہ چلے گا، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف رہنمائی کرے گا کہ وہ بھی اللہ کے پیغام کے مطابق ہی زندگی بنائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا گویا کہ حکم دیا گیا کہ جو پیغام آپ کی طرف آیا ہے پہلے آپ خود اس کی پیروی کریں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی پیروی کر ہی رہے تھے، تو یہ گویا مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا اور سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو وحی الہی کی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ضروری ہے، تو تمہارے لیے کتنی ضروری ہوگی، میرے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ میں نے سارے نبیوں سے یہ میثاق اور عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کی پیروی کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں، نظام نہیں چل سکتا، دنیا کو امن سکون اور چین نہیں مل سکتا۔ یہ ساری زمین کس کی ہے؟
اللہ کی، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو جو زمین کا مالک ہو، نظام اور آرڈر بھی اسی کا چلے تو زمین میں سکون ہوتا ہے۔ اگر زمین میری ہو، آرڈر کوئی اور آ کے چلائے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ مکان میرا ہے، دکان میری ہے، کوئی جگہ میری ہے، کوئی آدمی اور آ کے کہے نہیں جی یہاں میری مرضی چلاؤ، تو میں بھی اس سے لڑوں گا، کیا ہوگا؟ دنگا اور فساد ہوگا۔ آج زمین کے اندر بدسکونی، پریشانی، حالات کی خرابی، دنگے اور فساد، لڑائیاں اور جھگڑے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ زمین اللہ کی ہے، نظام کسی اور کا چل رہا ہے۔ نظام اللہ کے غیر کا چل رہا ہے، اللہ کے نبیوں کے دشمنوں کا چل رہا ہے، امریکہ اور انگریز اور اسرائیل اور عیسائی اور یہودی کا چل رہا ہے۔ تو اگر اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے گا تو زمین کو امن، چین اور سکون ملے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ عہد ہم نے سارے نبیوں سے لیا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وہ وقت یاد کرے جب ہم نے سارے انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ اور مضبوط عہد کو۔ ایک عام وعدہ ہوتا ہے، ایک مضبوط عہد اور پیمان ہوتا ہے، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ یہ میثاق کب لیا گیا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے جو انسانوں سے اور انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان اور میثاق کیے ہیں وہ کئی ہیں۔ ایک تو آپ حضرات نے سنا ہوگا عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو اللہ پاک نے اکٹھا کر کے، جس میں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سارے انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء، صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین، مشائخ اور عوام الناس جتنی ہے، مسلمان، کافر، سب کی روحوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے ایک معاہدہ لیا۔ بعض فرماتے یہ معاہدہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کے دائیں کندھے پہ ہاتھ مارا تو جتنے مسلمان تھے، جتنی دنیا کے اندر مسلمان روحیں ہیں وہ سب پیدا ہو گئی، اور پھر بائیں کندھے پہ ہاتھ مارا تو جتنی کافر روحیں وہ ساری سامنے آ گئی، اور وہ ایسے تھی جیسے چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح ساری مخلوق شروع سے لے کر آخر تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح وہاں موجود تھی، اور وہ وادی نعمان ہے، اس وادی میں سب کو جمع کی۔ اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آپ کی ساری اولاد کی روح ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس پہ نگاہ دوڑائی تو اس میں کچھ روحیں بڑی چمکدار اور بڑی روشن نظر آئی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ کن کی روح ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا، یہ سارے اللہ کے نبی ہوں۔ ان میں آدم علیہ السلام کو ایک روح چمکتی ہوئی بہت اچھی لگی تو پوچھا یہ کس کی روح ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح ہے، آپ کی اولاد میں سے۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کی عمر 1000 برس ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کی عمر ہے 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال میرے اس بچے کو دے دیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کی درخواست قبول کی، اور داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال اور بڑھا دی گئی۔ کہتے جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا، 960 سال ان کی عمر کے گزرے، تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھے تو 1000 سال عمر بتائی گئی تھی۔ تو آپ سے کہا گیا کہ جناب 1000 سال ہی تھی، لیکن آپ نے خود 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو بھول گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کو بھول گیا لیکن ہمیں یاد ہے، ہم نہیں بھولتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہیں پہ
آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اسی کی پاداش میں آپ کی امت سے بھی بھول ہو جاتی۔ اسی لیے امتیوں کو اور آپ کی اولاد کو یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی بات معاہدہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی معاملہ کرے تو اس کو لکھ لیا کرے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آپس میں ہو اس کو تحریر کر لینا چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کی اس ساری اولاد سے اللہ پاک نے ایک عہد لیا، اور وہ عہد کیا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ پاک نے ساری روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ تمام ارواح خاموش تھیں کہ اس کا کیا جواب دیں۔ سب سے پہلے جس روح نے اس کا جواب دیا ہے وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے، وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے سب سے پہلے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب۔ آپ سے سن کے پھر سارے انبیاء کی روحوں نے یہی جواب دیا، اور پھر تمام انسانوں کی روحوں نے یہی جواب دیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک تو یہ عہد لیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک عہد کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے سارے نبیوں سے یہ میثاق اور عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو انبیاء علیہ السلام ان پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد و نصرت بھی کریں گے۔ یہ بھی ایک عہد سارے نبیوں سے لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی عہد کا ذکر ہے، یہاں بھی علماء نے لکھا ہے یہ ایک الگ عہد ہے۔ اس میں کون سا عہد لیا گیا؟ اس میں سارے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کا جو بھی پیغام ان کی طرف آئے گا خود بھی اس کی پیروی کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے بھی ہے، اور انبیاء کی وساطت سے علیہم السلام یہ عہد مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ ہم لوگ وحی کا اتباع بھی کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی وحی کے اتباع پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا پیغام قرآن پاک کی شکل میں بھی ہے، اللہ کا پیغام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی وحی اور تعلیمات۔ تو قرآن و سنت کی اتباع کا عہد ہم سے بھی لیا گیا ہے، اور میں اور آپ اس عہد کو نبھائیں اور پورا کریں۔ آج کے اس دور میں خرافات، رسم و رواج، طور طریقوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی اتباع کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پہ علماء فرماتے ہیں اس مقام پہ اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ پیچھے 3 رسموں کا ذکر تھا، عربوں کی 3 رسموں کا، تو گویا آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان رسموں کو چھوڑیں، جو اللہ کا پیغام ہے اس کے مطابق عمل کریں، رسموں پہ چلنے کی کوشش نہ کریں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے سارے نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا، اور پھر اس کے بعد 5 اللہ کے بڑے نبی اور اولو العزم پیغمبر، ان 5 کا تذکرہ کیا، اور ان 5 میں سب سے پہلے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یوں کیا، وَمِن کا، آپ سے بھی ہم نے عہد لیا، وَمِن نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 5 کا خصوصی تذکرہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ 5 اولو العزم پیغمبر، ان 5 حضرات کی قربانیاں باقی انبیاء علیہ السلام کی نسبت زیادہ ہے،
اور جتنی ان کی قربانیاں زیادہ ہے اتنا ہی ان کا فیض بھی دنیا کے اندر زیادہ پھیلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی طویل عرصے تک دنیا میں ان کا پیغام جاری رہا، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آج تک بھی جاری و ساری ہے، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج بھی جاری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی طویل عرصے تک دنیا میں جاری رہے۔ تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر۔ لیکن یہاں سوال ہوگا کہ سب سے پہلے تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، حالانکہ آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں، تو سب سے پہلے تذکرہ آپ کا کیوں ہوا؟ اس کا جواب روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، بعثت کے اعتبار سے اللہ نے مجھے بھیجا سب سے آخر میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے پیدا اللہ نے سب سے پہلے کیا تھا۔ اور ایک دوسری جگہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کو بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی بن چکا تھا۔ اور ایک جگہ پہ یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ عہد اللہ نے سارے نبیوں سے بھی لیا تھا۔ سارے انبیاء علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ اس بات کا اقرار کرے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج 7 ستمبر اور یہ تاریخی دن ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل 7 ستمبر 1974 کو ہمارے ملک پاکستان میں، وطن عزیز اسلامی پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے، علماء کرام کی محنتوں کوششوں سے، آپ جیسے عوام الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کی محنتوں اور قربانیوں کی برکت سے اللہ نے یہ دن، تاریخی دن دکھایا کہ پاکستان کے اندر یہ قانون بنا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، وہ مرزائی ہو، وہ لاہوری ہو، وہ کسی اور گروپ سے اس کا تعلق ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ پاکستان کا آئین بھی اس کو کافر کہتا ہے، اسلام، قرآن و سنت بھی اس کو کافر کہتے ہیں، اور ہم سب کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ختم نبوت کا منکر کیا ہے؟ سارے بولے، ختم نبوت کا منکر کیا ہے؟ اور آج کے دن ہم یہ عہد دوبارہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنی جان بھی دینی پڑی تو اس قانون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور دوبارہ بھی کبھی کسی نے ایسی جرت، ناپاک جسارت کی تو انشاءاللہ اپنی جانیں قربان کر کے بھی اس کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اور آپ کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا گیا کہ آپ پیدائش میں سب سے اول ہیں، سب سے اول۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں احادیث کے مفہوم میں، اگرچہ ان کے الفاظ کے متعلق بحث ہے، لیکن مفہوم اس کا بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق کا سبب ہی میرے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہی آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، جیسا کہ بعض روایات اگرچہ سندن ان پہ کلام ہے، لیکن مفہوم ان کا ٹھیک ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے میرے محبوب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو اسم احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا۔ تو گویا پوری کائنات آپ کے لیے بنی، تو آپ سب سے پہلے
آپ کائنات کے دلہا ہیں، آپ کائنات کی وجہ ہیں، تخلیق کائنات کا سبب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پہلے تذکرہ آپ کا کیا، اگرچہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا سب سے آخر میں ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا مہمان ہوتا ہے، اس کو سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے۔ کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو یا کوئی اسی طرح تقریب ہو تو اس میں پہلے چھوٹے چھوٹے حضرات بیانات کرتے رہتے ہیں، جو سب سے بڑا مہمان ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عظیم انسان ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عہد ہم نے لیا، اور وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ کوئی ایسے ٹیمپریری بات نہیں، عارضی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پختہ عہد تھا، پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ قرآن و سنت کی اتباع ہوگی، پیغام الہی کی اتباع ہوگی، اللہ کے وحی کی پیروی کی جائے گی، رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ اس کا عہد سارے نبیوں نے بھی کیا، اس کا عہد تمام انسانوں نے بھی کیا، میں نے اور آپ نے بھی کیا۔ آج ہمیں یہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ رسم و رواج کو چھوڑ کر کس کی پیروی کریں؟ قرآن و سنت کی پیروی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، قیامت کے دن وہ اللہ اسی سچائی کے بارے میں سچوں سے سوال کرے گا۔ جو سچے ہوں گے، جنہوں نے اس عہد کو نبھایا ہوگا، پورا کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کی سچائی کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ آج دنیا میں تو بعض اوقات جھوٹے اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ سچے آدمی کی آواز ہی دب جاتی ہے، کوئی سنی نہیں جاتی، لیکن میرے دوستو وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا فائدہ ہوگا، اور جھوٹوں کو ان کے جھوٹ کا پورا وبال بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کی طرف اشارہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، سب سے بڑا جھوٹا کافر ہے جس نے اللہ کے عہد کو بھلا دیا اور چھوڑ دیا، اس کو یاد دلایا گیا، اس نے پھر بھی ٹھکرا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، سخت ترین سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اس سزا کا مستحق بننے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں سچے لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حکم بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دنیا کے اندر بھی سچے لوگوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو، جھوٹوں کے اندر شامل مت ہوو۔ تو میرے دوستو دنیا میں بھی ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، سچ بولے، سچ کو فروغ دے۔ سچ کی رفتار بے شک سست ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، لیکن منزل پہ ہمیشہ سچ ہی پہنچتا ہے۔ جھوٹ تیزی سے پھیلتا ہے، تیزی سے دوڑتا ہے، لیکن جھوٹ کبھی منزل پہ پہنچتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا آخرت میں سچوں کے ساتھ رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک انہی کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.